بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں نے سماعت کیا تھا کہ عورت کی زندگی کے 4 دور، عورت کا بچپن، عورت جب بالغ ہو جائے، اب اس کے بعد کیا ہے، عورت شادی کے بعد نکاح۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کو لازم ہے کہ جلد از جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر لیں۔ رشتے کی تلاش میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے، بلکہ دیندار اور پابند شریعت اور مذہب اہل سنت کے پابند کو اپنی رشتہ داری کے لیے منتخب کریں۔ شادی کے وقت اس کا ہمیں خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ شادی میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ہے نا؟ حسن دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد مال دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد نسب دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد دینداری دیکھی جاتی ہے نا؟ یہ 4 چیزیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم دینداری کو پسند کرنا، یعنی حسن، خوبصورتی، مال ہے کہ نہیں، نسب یعنی خاندان کیسا ہو، ہے نا، یہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اور آخری میں کیا فرمایا؟ دینداری، اور یہ بھی کہا کہ دینداری کو ترجیح دو۔ اچھا، اس کی وجہ بھی ہے، حسن ایک لمیٹڈ چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ مال کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں ہے۔ نسب کا بھی شریعت میں اعتبار نہیں، سید وغیرہ کا ہے مان لیجئے، لیکن یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں نسب کے اعتبار سے مرتبے نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے ہے نا۔ بھائی مان لیجیے کوئی بڑے نسب کا ہو اور نیک نہیں ہے، گنہگار ہے، اور کوئی چھوٹے طبقے کا ہو، زیادہ ہماری کوشش کس کی ہونی چاہیے؟ دینداری کو ہم فوقیت ہمیں دینی چاہیے ہے، اور اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ شادیاں ہوں تو بد مذہب کے ساتھ نہ ہو۔ آج کل شادیاں ہوتی ہیں تو اس کا دھیان لوگ بہت سارے نہیں دیتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بالکل شادی نہ کی جائے، چاہے جو ہے کسی محل میں رہنا پڑے، ہے نا۔ اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اس رشتے کو قبول کر لیا جائے۔ رہی بات امیری غریبی دولت، تو یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ بعض دفعہ بعض ماں باپ صرف جو ہے مالداری دیکھ کر کے، جانتے ہوئے بھی کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ارے بہت اچھا گھر ہے، لڑکی خوش رہے گی۔ نہیں، غلط طریقہ ہے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بالکل جو ہے اس رشتے کو قبول نہ کیا جائے۔ اور ایک چیز ہے، بہت سارے لوگ شادی میں یہ دیکھا کرتے ہیں لڑکا کتنا کماتا ہے نا، چاہے یہ کہ وہی دیکھ کر کرتے ہیں مالداری وغیرہ۔ اکثر جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کوئی کامیاب ہونے کی عمر نہیں ہوتی، وہ اسٹرگل والی عمر ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ انسان تو بعد میں جا کے بزنس مین بنتا ہے، 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں بزنس مین بنتا ہے۔ کوئی دیکھیے مکیش امبانی ہو، انل امبانی ہو، چاہے ٹاٹا ہو، برلا ہو، جو بھی ہو، وہ کیا پہلے دن یا جس دن ان کی شادی ہوئی اسی دن کامیاب تھے کیا؟ وہ سب یہ بعد میں کامیاب ہوئے۔ تو شادیوں کو بہت زیادہ اس پر نہیں ڈپینڈ کرنا چاہیے، بس نیک سیرت ہو، لڑکا سمجھدار ہو، خاندان تھوڑا اچھا ہو، سب لوگ اچھے ہو، اس سے ہاؤ باؤ سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بقیہ رزق کا مالک اللہ ہے۔ کیا پتہ آپ امیری دیکھ کے کرو، بعد میں حالات خراب ہو جائے، کیا پتہ آپ حالات خراب تھے اور آپ نے بس دیکھ کر کے اسے کر لیا، لیکن بعد میں اس کے بڑے اچھے حالات ہو جائے۔ یہ سب اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں بس دینداری کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی بخاری ایک حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، قرآن شریف کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے، اور اس کے بعد پھر مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا دیا ہوا ہے دیکھیے، عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ دولت مندی، پیسہ ملے گا کہ نہیں، ہے نا۔ آج کل تو یہ بھی معاملہ ہے، لڑکی کا رشتہ ہو تو پہلے معلوم کرتے ہیں باپ کیا کرتا ہے،
جہاں معلوم چلا کہ باپ سعودیہ کماتا ہے بس آدھا فکس پیسہ ملے گا، جہاں معلوم چلا کہ گاؤں میں ہے کہیں ہے یا بعض مان لیجئے نہیں ہے تو تھوڑا سا لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہاں کیا ملے گا. یعنی کہ مائنڈ کیا سیٹ ہے. شادی سے مقصد تمہارا کیا ہے؟ مان لینا مال تو مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو یہ ہے کہ ایک ایسی شریک حیات مل جائے زندگی، چاہے لڑکے کو لڑکی مل جائے لڑکی کو لڑکا ایسا مل جائے کہ زندگی اچھی گزرے، یہ مقصد ہے. لیکن مقصد یہ ہے اور دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ مال، پیسہ ملے گا کہ نہیں. اس کے بعد خوبصورتی، کہتے ہیں پہلے فوٹو بھیجو، فوٹو پسند آیا تو پھر آگے بات ہوتی ہے. لوگ خوبصورتی پوچھتے ہیں، مال پوچھا ہو گیا، خوبصورتی پوچھتے ہیں. پہلے دولت مندی، پھر خاندانی شرافت، پھر خوبصورتی اور دینداری. لیکن تم دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو. حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے شادی چار چیزیں دیکھ کر کی جاتی ہیں: دولت مندی، خاندانی شرافت، خوبصورتی، دینداری. لیکن تم دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو. گویا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک مشورہ دے رہے ہیں، ہے نا. اور کون مشورہ دے رہا ہے؟ جن سے زیادہ ہماری کسی کو فکر ہے ہی نہیں. یہ بالکل غلط نہیں ہے. جتنے ہمارے ماں باپ کو فکر نہیں ہوگی اس سے کہیں زیادہ رسول پاک کو ہماری فکر ہے کہ نہیں. رب حب لی امتی، رب حب لی امتی. تو وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں تو ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا ہے. مشکوٰۃ شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 کے حوالے سے یہ حدیث ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے، بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ سماج میں بڑی خرابی آ گئی. جب رشتے دیکھے جاتے ہیں، لڑکی ڈھونڈنا ہو تو سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں باپ کتنا کماتا ہے. اب وہیں پہ سب معاملہ ہو جاتا ہے آدھا. اگر کماتا ہے تو ملے گا، نہیں کماتا تو وہیں آدھا کینسل. اس کے بعد یہ کہ فوٹو بھیجو، وہ لے لیا. اس کا غور کریے گا. اب اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کتنا پڑھی ہے. زیادہ تر دنیاوی پوچھا جاتا ہے کتنا پڑھی ہے نا. سب ایک دم مال ملے گا تو آدھا کلیئر، فوٹو بڑھیا ہے 75% کلیئر. اس کے بعد پھر پڑھائی وغیرہ لو 80% اور کلیئر. آخر میں کہیں رسمن جا کر پوچھتے کہ کچھ عربی وغیرہ پڑھی ہے کہ نہیں، تو کہہ دیا کہ نہیں پڑھی ہے، چاہے پڑھی ہے. پڑھی عربی، ارے ماشاءاللہ بہت ہے، اتنا پڑھی ہے قرآن شریف، چاہے اولئک جیسے بھی پڑھتی ہے تو بہت ہے. اور نہیں پڑھتی ہوگی تبھی 3 مہینہ ہے، کہیں بھیج کے پڑھوا لیجیے. جو 17-18 سال میں نہیں پڑھی اب وہ 3 مہینے میں پڑھے گی، اور وہ بھی رسمن کہا گیا ہے. تو آپ ذرا سوچو، اس شادی پہ جو رشتہ تلاش کیا گیا، ہم نے مقصد انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ویسی برکت. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہماری نیت کیا؟ پیسہ ملے گا کہ نہیں. ہماری نیت کیا؟ خوبصورتی ہے کہ نہیں. ہماری نیت کیا؟ خاندانی شرافت ہے کہ نہیں. تو نیت تو ہماری یہ ہے نا، تو وہ تو تم کو مل ہی گیا نا. اب اس زندگی میں سکون کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ زندگی میں سکون کے لیے رشتہ ڈھونڈا ہی نہیں گیا، ایسا لڑکا ڈھونڈا ہی نہیں گیا، ایسی لڑکی ڈھونڈی ہی نہیں گئی جو نیک ہو، پرہیزگار ہو. یہ پوچھا ہی نہیں کہ نماز کی پابند ہے کہ نہیں، اس کی جو شرافت ہے کہ نہیں، یہ پوچھا ہی نہیں. نہ اس سے مطلب ہے. پیسہ ملے، باپ سے پوچھا جاتا ہے باپ کیا کرتا ہے، آپ جب بتاؤ. پھر اس میں جو چیز ڈھونڈے ہیں، جیسی ہماری نیت وہی تو اس میں ملے. ہم کو نیت جو تھی مل گیا، 1 لاکھ روپیہ کھاگ دیے، کئے دن چلے. آپ بتائیے مال کتنا دن چل جائے، حسن کتنا دن چل جائے، لیکن نیک سیرتی. کہتے ہیں اگر محبت ہو تو بڑھاپے میں بھی کتنی خوبصورتی ہے میاں بیوی کے درمیان محبت ہو. اور اگر نہ ہو، پہلے دن سے ایک دم جو ہے بے چینی بھوچال گھر میں ہے کہ نہیں. اس کا کیا فائدہ بتائیے؟ اس دولت کا، اس حسن کا، اس پڑھائی کا کیا فائدہ کہ گھر میں جو تھوڑا بہت سکون وہ بھی ختم ہو جائے. آپ بتائیں. تو آپ یہ مانو گے کہ نہیں؟ آپ بتائیے مانو گے کہ نہیں کہ 80% شادیاں رشتے ایسے ہی ڈھونڈے جا رہے ہیں. چلو شکریہ، مانیں تو کچھ ہے کہ نہیں. ارے تفریح ہے، برا مت مانیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ معاملہ ہے کہ نہیں بتائیے. تو اب بتائیے، جو نیت ہے ہماری وہی تو ملے گا. جو کھیت میں ڈالو گے وہی تو ملے گا. ڈالو گے ایسے کوئی نارمل والا چاول اور سوچو کہ زیرہ 32 مل جائے،
تو ملے گا، جو اس میں ڈالیں گے وہی تو ملے گا۔ ایسے ہی معاملہ لڑکا ڈھونڈنے کا بھی ہے۔ آج لڑکا ڈھونڈتے ہیں تو کیا ڈھونڈتے ہیں؟ لڑکا ڈھونڈنے میں تو اس سے بھی مطلب نہیں ہے کہ ہائٹ میچ ہے کہ نہیں، موٹا ہے پتلا ہے، کلر سے بھی میچ ہے کہ نہیں، اس سے مطلب نہیں ہے۔ کتنا کماتا ہے آپ بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ کتنا کماتا ہے؟ حالانکہ اس کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ حالانکہ رشتے سب ٹھیک ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اب اس میں ایک معاملہ کیا ہے، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا کماتا ہے، بقیہ صاحب کتنا کماتا ہے سعودیہ 50,000، پھر کوئی بتا بھی دے کہ تھوڑا بدتمیز ہے، ارے کوئی بات، کماتا بہت ہے بٹ لڑکی ہماری خوش رہے گی۔ پیتا ہے، ارے کوئی بات نہیں، کماتا بہت ہے لڑکی میری خوش رہے گی۔ اب جس کا شوہر پیتا ہو، وہ لاکھ نہیں کروڑوں کماتا ہو، اس کی بیوی کبھی خوش نہیں رہے گی، کیونکہ جب وہ اپنی سلطنت میں جائے گا، پینے کے بعد جب اپنی سلطنت کا وہ بادشاہ بنے گا، تو پھر وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، پھر وہ نالے میں پڑے ہوتے ہیں تب بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت کیا سمجھے گا کہ کون ہے کون نہیں؟ تو ایسے اور ایسے لوگ تو زمین جائیداد بیچ دیں۔ ایسے بھی واقع آئے ہیں کہ اپنے وہ خاندان کو بیچ دیں، اپنے رشتہ دار کو بیچ دیں۔ جوا کھیلنے والے اپنے جو ہے اولاد کو، اپنے بچے اور بیوی کو لگا دیں اس پہ، لیکن دماغ میں کماتا بہت ہے، کماتا بہت ہے۔ بڑے کم لوگ ہوں گے، آپ بھی مانو گے، بڑے کم لوگ ہوں گے جو یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کا بیٹا کتنا کماتا ہے؟ ہمیں اس سے مطلب نہیں، آپ کا بیٹا حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے، آپ کا بیٹا نماز کا پابند ہے کہ نہیں۔ میں نے شاید بتایا کسی دن کہ پہلے رشتے مسجدوں میں تلاشا جاتا تھا، جیسے کسی کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے تو وہ مسجد میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی نوجوان نماز پڑھنے آیا ہے کہ نہیں۔ نوجوان کوئی نماز پڑھنے آیا تو اس کے نماز پڑھنے کا انتظار کرتے، بعد میں سلام دعا اور پوچھتے کہ کیا آپ کی شادی ہو گئی، تھوڑا بہت حالات پوچھتے، اس بعد پوچھتے کیا آپ کی شادی ہو گئی، اور ہاں تو کوئی بات ہی نہیں، اور اگر نہیں تو کیا شادی کرو گے، یہ معاملہ ہے شادی کرو گے، وہی رشتے ہو جاتے تھے۔ بھائی جس کے اندر دینداری، ایسا سنیے، جس کے اندر دینداری ہے، سمجھ ہے، تو کم کھلائے گا لیکن خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر بیوی نیک پرہیزگار ہے، اسے کم ملے اسی میں خوش رہے گی، لیکن اگر بھائی پرہیزگاری نہیں ہے، وہ لاکھوں کماتا ہے، جتنے زیادہ کمائے گا اتنے غلام سمجھے گا وہ۔ یہ بھی تو ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک مشہور واقعہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رات کو گھوما کرتے تھے، کسی کے گھر میں کوئی دقت تو نہیں ہے، کہیں ہے تو مشہور واقعہ، لیکن بس اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ گئے تو رات میں ایک بوڑھی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی جلدی سے اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ ایک بوڑھی آواز آئی، بوڑھی عورت کی آواز آئی، اسی میں کم سی لڑکی کی آواز آئی، نہیں ماں، کیا تم نے اعلان نہیں سنا؟ عمر فاروق کا اعلان ہے کہ کوئی آج کے بعد دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ یہ بات ہوئی تو سب لوگ رک گئے، خاموشی کے ساتھ باہر جو بھی لوگ تھے رک گئے۔ آواز رات کو جاتی ہے نا باہر، پھر آواز ہے بوڑھی ماں کی، ارے ٹھیک ہے، اس رات کو عمر فاروق کو کیا پتا چلے، یہ آواز آئی۔ پھر بچی کی آواز آئی، باہر سمجھ آ جاتا ہے نا کہ کون سی بات کوئی ضعیفہ بول رہی ہے، کون سی بات کوئی کمسل بول رہی ہے۔ بچی نے کہا کہ اے ماں، کیا ہوا عمر فاروق نہیں دیکھتے ہیں تو؟ میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ ارے میری ماں، تو کیوں دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہہ رہی ہے؟ اسی لیے تو کہ میرے پاس، ہم لوگ کے پاس کھانے کے نہیں ہے، دودھ میں پانی ملا دیں گے تو تھوڑا زیادہ میں بک جائے گا تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، پہننے کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ ماں بھوکی رہنا پڑے تو، میں مفہومی ترجمہ بتا رہا ہوں، میں مفہومی اس کا اپنے اعتبار سے، کہ بھوکی رہنا پڑے میں رہ لوں گی، کپڑے پھٹے ہوں گے تو میں اس میں پیوند لگا لوں گی، لیکن جو خلیفہ کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے، میں اس کے خلاف نہیں کروں، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ عمر فاروق نے کیا کیا؟ نشان لگا لیے، فجر کی نماز پڑھنے آ گئے، فجر کی نماز پڑھ کے ہی بھیجا، جاؤ اس بوڑھی ماں کو بلا۔ اب بوڑھی ماں کو جیسے بتایا کہ عمر فاروق بلا رہے ہیں، اس کو ٹینشن، لگتا ہے رات والی بات کسی نے جا کے بتا دی ہے، اور یہ دربار ہے جہاں گردن ہی ماری جاتی ہے۔ وہ عمر فاروق جس راستے سے جائے تو شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، ڈری گئی کہ لگتا ہے رات والی بات کسی نے آ کر کے بتا دی ہے اور اب کوئی سزا ملے گی، یہی تو معاملہ۔ لیکن تاریخی جملہ عمر فاروق نے جو بولا
وہ دربار میں لوگ آس پاس تھے، وہ بھی حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ کیا؟ آپ نے کہا اے بوڑھی ماں، اگر تیری اجازت ہو تو تیری بیٹی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ سنیے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ 22 لاکھ مربع میل کتنا ہوتا ہے؟ مربع مطلب چاروں دشاؤں میں اتنا اتنا برابر، اور میل، ایک میل میں کم سے کم 3 کلومیٹر ہوتا ہے۔ تو 22 لاکھ کا کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ 66 لاکھ ہو گیا۔ 22 کا 3 گنا، 22 گنا 44، 22 تیاں 66 ہی غالباً ہوگا۔ 66 لاکھ کلومیٹر ایک جانب، 66 لاکھ کلومیٹر اس جانب، 66 لاکھ کلومیٹر اس جانب، 66 لاکھ کلومیٹر اس جانب، اتنی کی حکومت ہے۔ آج تو تھوڑا لڑکا زیادہ کماتا ہے، چاہے جیسا ہو، پھر اس کو چاہیے ایک دم جب تک 10 رشتے وہ کینسل نہ کرے، شان کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ مزاج بنا رکھے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں کلیئر نہیں کرنا ہے لڑکی، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ لگتا ہے گرجو تھے، جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، توڑیں گے، اس کے بعد کہیں گے کینسل۔ ایک باپ کے لیے کیا اس سے بھی برے دن ہو سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو دکھائے 4 لوگوں کو، اس کے بعد فون کر کے پوچھے کہ میری بیٹی آپ کو پسند آئی کہ نہیں؟ اس کی سماج کا رسم و رواج ہے، کرنا پڑتا ہے ایک باپ۔ لیکن یہاں 50,000 روپیہ کما رہے ہیں، پوچھئے مت تیور کیا ہے، چلا کے دیکھتے ہیں، بول کے دکھاتے ہیں، سب کچھ کر کے دیکھتے ہیں، چاہے خود چاہے جیسے ہوں، صرف اس لیے کہ پیسہ کما رہے ہیں۔ 50,000، یہاں پہ کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ اور لڑکی کیسی کہ جس کے گھر میں دودھ میں پانی نہ ملایا جائے تو کھانے کا پیسہ نہ ملے، وہاں پہ رشتہ کیا؟ کیوں بھائی؟ لڑکی نیک تھی، لڑکی نیک تھی۔ تصور میں جائے، لوگوں نے کہا ہوگا عمر فاروق کہاں اس کے حالات ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں، اس کے گھر میں دودھ میں پانی نہ ملے تو خرچہ نہ چلے، آپ وہاں رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ ارے کسی قبیلے سے کہہ دیجئے، قبیلے کا سردار اپنی بیٹی آپ کے گھر میں دینے پر فخر کرے، کسی قبیلے کے سردار سے کہہ دیجئے، خوبصورت سے خوبصورت، مال سے مال۔ عمر فاروق کا جواب گویا زمانے کو یہ میسج دیا، قیامت تک کے لیے سنہرے لفظوں میں لکھا جانے والا وہ یہ کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر وہ محل میں رکھے گا تب بھی وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گی، اور حالات اگر خراب ہوئے، میرے بیٹے نے اسے جھوپڑی میں رکھا تب بھی وہ صبر کرے گا۔ اور اصل یہ ہے نا، اگر محلوں میں لڑائی جھگڑا ہو، صرف محل میں نہ دیکھا کریں، آپ محلوں میں کبھی جھانک کے دیکھا کریں، بغیر نیند کی گولی لیے نیند نہیں آتی ہے، اور بھی بہت ساری دقتیں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور ایک جھوپڑی، آپ بتائیں، ہم کو ملے گدے پہ سونے کے لیے، مخمل پہ، گلاب پہ سونے کو ملے، لیکن بغیر گولی کے نیند نہ آئے، وہ بہتر ہے، یا ٹوٹی ہوئی کھاٹ ہو، جھوپڑی ہو، جیسے سوئے ایک دم مست نیند آ گئی، وہ بہتر ہے۔ اصل سکون ہے نا، سکون دولت میں نہیں ہے، سکون بدعمالیوں میں نہیں ہے، سکون رب کی فرما برداری میں ہے، نیکی میں ہے، پرہیزگاری میں ہے۔ جس رشتوں میں محبت ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہو، وہ جھوپڑی میں بھی رہیں تو وہ بادشاہ ہوگا، اس کی ملکہ ہوگی، اور اگر معاملہ نہیں ہے تو صرف محل میں بھی ہوں گے، وہ غلام ہو، اس کی بیوی ہوگی۔ تو آپ بتائیں کیسے رشتے ڈھونڈنا چاہیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو رشتے ہمیں اس اعتبار سے ڈھونڈنے چاہیے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اولاد کی تمنا اور اپنی ذات کو بدکاری کی نیت سے بچانے کے لیے نکاح کرنا سنت اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 32، یعنی تم لوگ بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک چلن غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ تورات شریف میں لکھا ہے، جس شخص کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی ہو اور اس نے اس لڑکی کا نکاح نہیں کیا اور وہ لڑکی بدکاری کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کا گناہ لڑکی والے کے سر پہ پڑے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر
212 دیکھیے اس کا تعلق 12 سال کا معاملہ یہ ہے، اس کا تعلق کھان پین سے ہے اور رہن سہن اور جگہ کا معاملہ ہے۔ جس شہر کی بچی ہو جہاں کھان پین بہت اچھا ہو تو وہاں کم عمر کی بچیاں بھی صحت مند لگتی ہیں اور وہ بڑی لگنے لگتی ہیں۔ جہاں کھان پین صحیح نہ ہو، دبلی پتلی ہو یا دیہات میں ہو تو پھر وہ تھوڑا سا زیادہ عمر ہو جائے تب بھی نہیں لگتا ہے۔ یہ جو 12 سال کہا گیا یہ اسی اعتبار سے ہے کہ عرب میں کھانا بہت بڑھیا، رہن سہن بہت بڑھیا، تو کم عمر میں بھی تو یہ سماج کے اعتبار سے اس پہ رشکت نہیں کریں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کی امداد اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے۔ وہ غلام جو اپنے آقا سے آزاد ہونے کے لیے کسی قدر رقم ادا کرنے کا عہد کرے اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ تیسرا وہ نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی جو نکاح کے ذریعے حرام کاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ مشکاۃ شریف کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 کتنا ہے 67۔ بتانا یہ ہے کہ نکاح کا مقصد صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنا نہ ہو بلکہ گناہوں سے بچنا ہو اور یہ کہ امت محمدیہ میں اضافہ ہو، یہ سب مراد ہو، یہ سب مقصد ہو تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا۔ چلیے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ عورت جب تک اس کی شادی نہ ہوتی اپنے باپ ماں کی بیٹی کہلاتی ہے، مگر شادی ہو جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے۔ اب اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ تمام حقوق و فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے، اب اس کے علاوہ شوہر کے حقوق کا بھی بہت بڑا بوجھ عورت کے سر پر آ جاتا ہے۔ جیسے نابالغ تھی کوئی شریعت نہیں، بالغ ہوئی تو اس پہ شریعت بھی تو آ گئے، شریعت کی ذمہ داری آ گئی، نماز روزہ گناہ سے بچنا نیک عمل کرنا یہ ذمہ داری آئی ہی۔ اب جب شادی ہوئی ایک ذمہ داری اور آ گئی، شوہر کی خدمت وغیرہ جس کا ادا کرنا ہر عورت کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ یاد رکھو کہ شوہر کے حقوق کو اگر عورت نہ ادا کرے گی تو اس کی دنیاوی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت میں وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتی رہے گی اور اس کی قبر میں سانپ بچھو اس کو ڈستے رہیں گے اور وہ دونوں جہاں میں ذلیل و خوار اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہے گی۔ اس لیے شریعت کے حکم کے مطابق ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے اور عمر بھر اپنے شوہر کی فرما برداری و خدمت گزاری کرتی رہے انشاءاللہ۔ ہے کہ نہیں؟ اسی میں خوبصورتی ہے، اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اب تھوڑی تھوڑی بات پہ عورتیں لڑتی رہتی ہیں، مطلب مرد کا بھی یہی معاملہ ہے، ابھی آگے آ رہا ہے تو ہم بتائیں گے۔ یہی کہ سامنے آپ ہو تو آپ کی جو بیماری ہے وہ بتائی گا۔ اب آپ آئے ہو آپ کو بخار ہوا ہے تو ہم سردی والے کو تھوڑی آپ کو بتائیں گے کہ ان کو سردی زکام ہوا ہے، تھوڑی بتائیں گے۔ جب وہ ملیں گے تو ان کو ہم بتائیں گے، ابھی آپ سامنے ہو نا تو آپ کو بتایا جائے گا، تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ ورنہ یہاں تک کتابوں میں آیا ہے تھوڑی تھوڑی بات لڑائی جھگڑا کہ اگر کسی وجہ سے شوہر ناراض ہو گیا اور رات اس حالت میں گزارا شوہر کہ وہ ناراض ہے تو پوری رات اس عورت پہ لعنت برستے رہتی، یعنی سونے سے پہلے عورت پہ ہے کہ اپنے شوہر کو راضی کرنا۔ عورت شادی کے بعد یہ ہم نے سماعت کر لیا، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ماں باپ کو اپنے اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اس کی ایسی پرورش اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بیٹی جو ہے بیٹی اپنے شوہر کی حقوق کو سمجھے اور بیٹا اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھے۔ آمین۔